دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہے، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے؟ خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ نے، تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیتو، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھئی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے، تو آپ کہتے جا پاگل ہے، کہیں نہیں پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، پر اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی، ان کے پاس گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا، کہا
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى۔ اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی تبلیغ کر، آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے، لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ۔ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی۔ تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا۔ تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا اعتدال سے چل، اعتدال سے چل۔ جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال۔ جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی، سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے، لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ پڑھو یہ ان کا لا، ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق، کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا۔ ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے۔ اعلیٰ، وہ ایک کتاب تھی شرمیت، اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی، اب تو بھول گئی۔ اعلیٰ للاستعلاء، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں۔ اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا اکھوی وکھائی کر، کہا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، عَلَىٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ، یہ جواب ہے آپ بچوں کو۔ کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے عَلَىٰ، اب چھپ گیا نا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں عَلَىٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ، اور کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، 3 دفعہ قرآن میں جمیل۔ میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا۔ پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، کس سے؟ باتوں سے۔ باتیں ایسی بلا ہیں
کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں۔ بما یقولون، کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو، فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، اور بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ۔ اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا۔